ستمگر کی ستمگری عرض قلم علی آتش قسط 20 پارٹ 7۔ تھکی تھکی سی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پری سیدھی اپنے کپڑے نکالنے کے بعد باتھ روم میں چلی گئی تھی اور نرمین سنگار میز کے بڑے سے شیشے کے سامنے ٹھہر کر خود کو دیکھنے لگی۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ وہ پیاری لگ رہی ہے، لیکن حمیدہ آنٹی کی آنکھوں کی پذیرائی انوکھی تھی۔ وہ بس اس کی نظر ہی اتار سکی تھی، باقی انہوں نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ جو کچھ آتا تھا اس پہ پڑھ ڈالا تھا۔ نرمین ان کی تعریفوں سے بار بار جھنیپ رہی تھی، لیکن وہ رک نہیں رہی تھی۔ شاید وہ ایسی ہی تھی، بہت ملنسار اور پیاری سی۔ نرمین ان کے بارے میں سوچتی اپنے آویزے اتارنے لگی۔ گلے کا ہار اتار کر وہ بالوں کو سلجھا رہی تھی جب پری کمرے میں لوٹی۔ وہ سادہ قمیص شلوار میں ملبوس تھی۔ بالوں کو جوڑے میں رول کر کے اس نے سر پہ کیچڑ سے باندھ دیا تھا۔ چہرہ دھلا دھلا سا تھا، لیکن آنکھوں اور لبوں پہ ابھی بھی ہلکا، بے حد ہلکا سا میک اپ محسوس ہوتا تھا۔ وہ چہرے کو پونچھ کر بیڈ پہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تمہاری جیولری کہاں ہے؟ نرمین نے اپنی جیولری سمیٹ کر باکس میں رکھ دی تھی۔ وہ بھی بالوں کو رول کر کے انہیں سر پہ باندھ چکی تھی۔ پری کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ نرمین کے پکارنے پہ وہ چونک گئی تھی۔ میں نے الماری میں رکھ دی، واش روم میں ہی اتار دی تھی۔ نرمین سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ آج کتنا مزہ آیا نا؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ بیا کتنی پیاری لگ رہی تھی، اور بھائی تو بس، میری تو نگاہیں ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ ان دونوں کی جوڑی بہت پیاری لگتی ہے۔ سیما بھی پیاری تھی، لیکن جتنی بیا بھائی کے ساتھ کھڑی سوٹ کرتی ہے اتنی سیما نہیں کرتی تھی۔ پری نے اس کی تفصیلی تعریف پہ بس سر ہلا دیا۔ نرمین اس کو بغور دیکھ رہی تھی، مانو اس کا چہرہ پڑھ رہی ہو۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے استفسار کیا۔ پری نے شانے اچکا دیے۔ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی چپ ہوں۔ نرمین اسے ویسے ہی دیکھتی رہی۔ تم چپ کسی وجہ سے ہوتی ہو، اور وہ بھی کسی خاص وجہ سے۔ میں تمہیں کافی دیر سے نوٹس کر رہی ہوں۔ تم چاہو تو مجھے بتا سکتی ہو، ورنہ تم 18 کی ہونے والی ہو۔ پرائیویسی چاہو تو میں چپ ہو جاؤں گی۔ وہ کسی بھی شخص پہ بوجھ نہیں ڈالتی تھی، لوگوں کو سپیس دیا کرتی تھی، جو کہ پاکستانی فیملیز میں عام طور پر نہیں کیا جاتا تھا۔ یہاں کسی کی اداسی کی وجہ پوچھنا لازم ہوتا ہے، یا اسے سپیس کے نام پہ یہی کہا جاتا ہے کہ بس چھوڑو ان باتوں کو۔ میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہوا تھا۔ دوسری یا اپنی مثال دے کر، لوگ چاہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا انسان ان سے سبق حاصل کر کے ہنسنے لگے یا نارمل ہو جائے، جبکہ جس کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہی کافی ہوتا ہے۔ سب کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ سب جھیل جائیں۔ نرمین کا ماننا یہی تھا کہ اگر کوئی خود سے کچھ بتانا چاہے تو وہ سننے کے لیے حاضر رہتی تھی، ورنہ خاموش ہو جاتی تھی اور تب تک کا انتظار کرتی تھی جب تک سامنے والا خود سے بات شروع نہ کر لے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، پری نے مختصر کہا۔ نرمین سر ہلا کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ ان کے سنگل بیڈ تھے۔ نرمین اپنے بیڈ پہ جا کر لیٹ گئی تھی۔ وہ تھک چکی تھی۔ اس نے لیٹ کر اپنی طرف کا لیمپ بجھا دیا۔ اٹھو تو لائٹ بھی بند کر دینا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ کپڑے بھی بدل لوں، صبح چینج کر لوں گی، بس نیند آ جائے ان میں۔ اسے لیٹتے ہی میکسی پہ ہوا موتیوں کا کام چبھنے لگا تھا۔ پری اٹھی، خاموشی سے لائٹ بند کی اور آ کر اپنی جگہ پہ لیٹ گئی۔ آنکھیں موندتے ہی وہ بڑا سا آدمی اس کے سامنے آ گیا تھا جو اسے کھا جانے کو ہو رہا تھا۔ پری اسے اتنی بری لگتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ اسی کے منہ پہ کہہ چکا تھا۔ پری کے کانوں میں ابھی تک اس کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ سر درد سے پھٹنے کو ہو رہا تھا، اور نیند بہت دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پری کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، پھر اس نے اپنا رخ نرمین کی طرف کیا۔ پری نے اپنی جانب کا زرد لیمپ بند نہیں کیا تھا۔ نرمین کی پشت پہ چمکتے نگ اور موتی اس کی جانب متوجہ تھے۔ پری کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔
آپی، اس کی رندی ہوئی آواز نکلی تھی۔ نرمین نے گہرا سانس لیا، وہ اسی کی منتظر تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھی، لیمپ جلایا اور اٹھ کر پری کے بیڈ پہ آ گئی۔ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر وہ اس کے بال سہلانے لگی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ پری کے ہونٹ کانپنے لگے تھے۔ وہ رو رو کر نرمین کو بتا رہی تھی کہ ہوا کیا تھا۔ اس کا قصور نہیں تھا، حامد خود اچانک سے وہاں آیا تھا، ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی اس سے بلا وجہ پنگا لینے کی۔ انہوں نے مجھے اتنی باتیں سنائیں آپی، مجھ سے آج تک اتنے غصے میں بات کسی نے نہیں کی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ نرمین کا دل یاسیت سے بھر گیا۔ وہ ترہم سے پری کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کچھ نہیں، بس پانی کا گلاس بھر کے اسے دیا۔ پری نے بیٹھ کر پانی پی لینے کے بعد نرمین کو دیکھا۔ کیا میں بدتمیز ہوں؟ نرمین نے بغیر تامل کے سر نفی میں ہلا دیا۔ تم ایسی نہیں ہو، تم لاڈلی ہو ہماری۔ بدتمیز ہونے اور لاڈلے ہونے میں فرق ہے۔ تم ویسی بالکل نہیں ہو جیسی حامد تمہیں کہہ کر گئے ہیں۔ وہ غصے میں تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کہہ دیا۔ وہ رکی، اس نے پری کے آنسو صاف کیے۔ غصے میں انسان وہ الفاظ کہتا ہے جو سیدھے دل پہ لگے، کمزوریاں گنواتا ہے تاکہ خود کو مضبوط ثابت کر سکے۔ تم سمجھدار ہو، جتنی تمہاری عمر ہے اس لحاظ سے تم سمجھدار ہو۔ پری کو تسلی ہوئی، اس نے آنکھوں کو رگڑا۔ حمیدہ آنٹی نے ویسے مجھ سے سوری کی تھی۔ پری نے مزید بتایا تو نرمین مسکرا دی۔ پھر تو تمہیں اداس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تم ان ساری باتوں کو بھول جاؤ۔ کبھی میرا حامد سے ٹکراؤ ہوا تو میں انہیں سمجھا دوں گی کہ وہ دوبارہ تم سے ایسے بات نہ کریں۔ پری کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ہم بھائی کو بتائیں؟ نرمین نے نرمی سے پری کا گال سہلایا۔ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پری، انہیں رہنے دیتے ہیں، یہ ہمارے درمیان رہے گا اور ہم خود دیکھ لیں گے۔ اتنا کہہ کر نرمین رکی تھی۔ پری کی بھیگی نگاہوں میں وہ دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستگی سے کہا، پری میری ایک بات پہ دھیان دینا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پری اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ بھائیوں کے دوستوں سے دور رہتے ہیں، یہ گھروں اور لڑکیوں کی زندگی میں مسائل لاتے ہیں، ان سے دور رہنا ہی ٹھیک ہے۔ تم اب حامد کو جہاں بھی دیکھو راستہ بدل لو گی۔ اس سے بات کرنے، اس کی معافی یا اپنی معافی کا تبادلہ کرنے یا کسی بھی طرح کی بات کی گنجائش کو دیکھ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں یہ سب سمجھ نہیں آئے گا، لیکن بعد میں آ جائے گا۔ اس لیے جب تک تم ان باریکیوں کو نہیں سمجھ لیتی، تم وہی کرنا جو میں کہوں گی۔ وہ پری کی آنکھوں میں الجھن صاف دیکھ رہی تھی، اس لیے اس نے بات کو سمیٹ لیا تھا۔ ابھی بس تم حامد سے دور رہو گی، وہ جہاں بھی ہو راستہ بدل لینا، اور مجھے امید ہے کہ اب شادی کے بعد ہمارا ان سے سامنا نہیں ہوگا، پر اگر ہو بھی جائے تو بھی اس سے بات کرنے یا کسی بھی طرح اس کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پری نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ نرمین نے اس کے گال کی پشت پہ انگلیوں کی پوریں پھیری۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ پری کے لبوں کو تبسم نے چھوا۔ وہ دوبارہ نرمین کے گھٹنے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بہت ہلکا اور اچھا۔ نرمین اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ وہ دور کی نظر رکھتی تھی۔ اسے حامد اور پری کی لڑائیوں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جتنا پری اس کا نام لے رہی تھی اتنا ہی نرمین کا ماتھا ٹھنک رہا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ حامد کی وجہ سے اس کی بہن اداس ہو یا کسی بھی وجہ سے پری کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ وہ اپنی طرف سے پری کو سمجھا چکی تھی، لیکن کبھی کبھی ساری نصیحتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور قسمت بازی مار لیتی ہے۔ پری کے سو جانے کے بعد وہ آہستگی سے اس کے پاس سے اٹھ کر اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ کمرے کی ساری روشنیاں گل کر کے وہ اپنی جگہ پہ آ کر لیٹ گئی۔ اسے برا لگ رہا تھا پری کے لیے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ آن کی۔ وہاں نمبروں کو نیچے کر کے ایچ پہ اس کا انگوٹھا رکا تھا۔ ڈی پی ایان کی لگی ہوئی تھی، سوئم سوٹ میں، ہاتھ میں چھوٹی بوٹ اور آنکھوں پہ سوئمنگ گلاسز۔ یہ نمبر حامد کا ہے، یہ آنٹی حمیدہ کہہ کر گئی تھی۔ آج ہی انہوں نے اسے حامد کا نمبر نوٹ
کروایا تھا کیونکہ انہیں اپنا نمبر یاد نہیں آ رہا تھا، اور ایان سے پوچھنے پہ اس نے یہی نمبر لکھوا دیا تھا۔ حمیدہ آنٹی چاہتی تھی کہ وہ خود انہیں یاد دلا دے کہ انہوں نے اب فون پہ بھی باتیں کرنی ہیں۔ وہ نرمین کا اسٹیٹس دیکھا کریں گی اور کبھی کبھی میسج بھی کر لیں گی اگر نرمین فری ہوئی تو۔ نرمین ہچکچا تو رہی تھی لیکن اس نے نمبر نوٹ کر لیا تھا، اور اب پری کے آنسو دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے بہت مؤدب انداز میں میسج لکھنا شروع کیا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کو ویسے میسج نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ غیر اخلاقی ہے، لیکن میری بہن آپ کی وجہ سے بہت ہرٹ ہوئی ہے۔ آپ کو اس سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ اسے بچی کہہ رہے تھے تو آپ بڑے بن کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ آپ نے اسے بہت کچھ کہہ دیا، وہ اب تک رو رہی تھی۔ میں بس آپ سے اب یہ چاہتی ہوں کہ آپ مسٹر زیدی میری بہن سے دور رہیں۔ وہ بھی رہے گی، اور اگلی بار اگر میری بہن کوئی بھی نہ سمجھی کرے تو اس کی شکایت سننے اور اسے ڈانٹنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ ہم سے بات کیجیے گا، شکریہ۔ اس نے لکھ تو لیا تھا لیکن بھیجتے ہوئے اسے تعامل ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے بھیج دیا۔ میسج جاتے ہی 2 مارکس بنے اور پھر وہ نیلے پڑ گئے۔ نرمین کا دل تو دھڑکا تھا لیکن وہ ہمت کر کے اسکرین کو دیکھتی رہی۔ 3 ڈاٹس لہرانے لگے، پھر نشان غائب ہو گیا، نشان پھر بنے۔ نرمین کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ بات کہرام تک نہ پہنچ جائے۔ اس کی نگاہیں ڈاٹس پہ ہی تھیں جو پھر سے نمودار ہو گئے تھے، اور پھر واٹس ایپ میسج کی مخصوص سی آواز سنائی دی اور نرمین کو لگا اس کا دل بند ہو گیا ہے۔ وعلیکم السلام، میں میران ہوں، اور میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ میں حامد کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، وہ تھوڑا غصے والا ہے، پر اگلی بار ہم دھیان رکھیں گے۔ نرمین کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ حامد زیدی کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے کانپتی انگلیوں سے پوچھا۔ نہیں، یہ میرا نمبر ہے، میران زیدی کا۔ تبھی نرمین کی نگاہیں واٹس ایپ کے اباؤٹ پہ گئیں اور اس کا سر چکرا گیا۔ ڈاکٹر میران زیدی، صاف لکھا تھا۔ نرمین کا دل دم نکل گیا۔ میران وہ تھا جس کی تعریفیں کرتے حمیدہ بیگم تھک نہیں رہی تھی۔ او مائی گاڈ! اس نے جلدی سے انگلیاں چلائیں اور نمبر بلاک کر دیا۔ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا اور وہ بیڈ پہ بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ پری تو سو گئی تھی لیکن اب نرمین کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ کمرہ اس کے لیے کچھ زیادہ ہی خاموش ہو گیا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں اس نے روشنیاں جلانے کا تکلف نہیں کیا تھا، بس آگے بڑھ کر بالکنی کا کانچ کا دروازہ کھول دیا تھا جس سے چاند کی روشنی اندر داخل ہو گئی تھی۔ کمرہ خوابناک سا روشن ہو گیا تھا۔ کہرام اپنی شرٹ کو اتار کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ بیلٹ وہ پہلے ہی اتار کر ایک طرف رکھ چکا تھا۔ وہ اب کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں چاند پر اٹکی تھی جو مانو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سیما کی موت کو سال بھر سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس بیچ بہت کچھ ہوا تھا، لیکن اس سب کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ جانتا تھا ان کے درمیان کا فاصلہ۔ وہ پہل تو سمجھ نہیں سکا تھا کہ سیما کو ہوا کیا ہے۔ وہ اس سے کھجی کھجی سی رہنے لگی تھی، اسے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اس کے ہاتھ لگانے پہ چڑ جاتی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ پہلی بار اس سے بے خوفی سے بدتمیزی کر گئی تھی۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہرام، میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ اس کی شرٹ کو کاندھوں سے نیچے کرتا وہاں لبوں کا لمس دے رہا تھا جب وہ اسے دھکیل کر بولی تھی۔ کہرام نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ تم مجھے پچھلے کئی دنوں سے یہی سب کہتی آ رہی ہو۔ اس نے بات کو واضح کیا، اور اب میری بس ہو رہی ہے۔ میں گھر سے یہ سب برداشت کر رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اسے کاندھے سے ہی دبوچ لیا۔ سیما اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جس کی کہرام کو امید نہیں تھی۔ آپ نے کبھی خود پہ غور کیا ہے؟ کتنے ترسے ہوئے ہیں آپ؟ مجھے آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں بازاری عورت ہوں جو ہر وقت تیار رہوں گی۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جب میرے قریب آتے ہیں تو جانور بن جاتے ہیں۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ آپ کتنے سخت ہو جاتے ہیں؟ میری جان نکلنے لگتی ہے۔ آپ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں،
کبھی آپ مجھ سے کچھ کچھ چاہتے ہیں، کبھی کچھ۔ آپ کو شاید بیماری ہے جسے سائنسی زبان میں کچھ کہا جاتا ہے، آپ اسے خود سرچ کیجئے گا، لیکن میری برداشت سے باہر ہے اب یہ سب۔ وہ ایک ہی سانس میں کہنے لگی تھی۔ کہرام کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کی پہلی لڑائی اس موضوع پہ ہوگی، اور سیما یہ سب دل میں رکھے بیٹھی ہے۔ کہرام نے اسے جھٹلایا۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، میں نے کبھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ تم جانتی ہو میں تمہاری رضامندی کا خیال رکھتا ہوں، اور میری خواہشیں زیادہ ہیں، ہر مرد کی ہوتی ہیں۔ اس میں غلط کیا ہے؟ تمہارا شوہر ہوں۔ سیما نے اسے افسوس سے دیکھا۔ آپ اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں ہیں، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کیسے رویے پہ آ جاتے ہیں اس وقت۔ کہرام، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، مجھے وقت دیں۔ وہ اس دن چپ ہو گیا تھا۔ وہ اسے وقت دینے لگا، لیکن سیما دن بدن اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کی تھوڑی سی قربت میں ہی چیخنے لگتی تھی۔ پیٹ کو پکڑ کر وہ کتنی ہی دیر روتی رہتی تھی۔ کہرام نے اسے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا تھا۔ آپ لبریکینٹ استعمال کریں، ہو سکتا ہے ڈرائنس کی وجہ سے ہوتا ہو، اور زیادہ سے زیادہ انہیں کمفرٹیبل کریں۔ کہرام اپنی طرف سے سب کر رہا تھا، لیکن سیما نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ اب اسے بات پہ بات پہ ذرا سی تکلیف پہ جانور کہنے لگی تھی، جیسے اس کے دل سے سارا خوف نکل گیا ہو۔ جس لڑکی کی اس کے سامنے زبان نہیں کھلتی تھی، اب وہ اسے آنکھیں ملا کر اسے اوقات بتا رہی تھی۔ ایک دن کہرام کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے سیما کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا اور اسے بالوں سے دبوچ کر وہ بیڈ پہ ڈال چکا تھا۔ نہیں ہوتا برداشت تو کرو، میں جو کر سکتا تھا میں کرتا آ رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کروا سکتا۔ اب تم کرو گی؟ چیخو چلاؤ یا مر جاؤ میری بلا سے، میں باہر منہ نہیں مار سکتا، ورنہ تم نے تو مجھے اسی دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں جگہ جگہ منہ مارتا پھروں، لیکن میں اپنے معیار سے نیچے نہیں گر سکتا۔ تم میری ضرورتوں کو پورا کرو گی، وہ کہہ کر اس کے اوپر حاوی ہوتا، اس کے اندر تک سما گیا تھا۔ اس کے انداز میں وہی نرمی تھی۔ وہ اتنے غصے میں ہونے کے باوجود بھی اسے کمفرٹیبل کرنے میں لگا تھا۔ انداز نرم تھا، لیکن سیما اسے مسلسل دھکیلتی رہی۔ پر وہ اتنے بڑے مرد کو کیسے مات دے سکتی تھی؟ وہ ہار گئی تھی۔ اس کا وجود مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ کہرام نے اس کے بکھرے وجود کو اپنے بازو پہ کیا ریلیکس۔ وہ اس کی بے ترتیب سانسوں اور ابھرتی خوبصورتی سے چھیڑ چھاڑ کرتا اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ سیما کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آنسو تھے۔ کہرام سب دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اور مجھے ماحول بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، کچھ عرصہ وہیں رکیں گے، تمہارا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کہرام اسے زبردستی لے گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے۔ ایک بار وہاں پہ بھی ایسے ہی وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ اس دن سیما کی حالت سے وہ خود بھی گھبرا گیا تھا۔ نہ جانے یہ سب سیما کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا۔ وہ بالکل اکڑ جاتی تھی، اس کا جسم بے جان سا ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ اسے افراتفری میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگا تھا۔ سیما 2 دن اسپتال رہی تھی، اور تب کہرام نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ وہ سچ میں بیمار ہے، اسے ایڈکشن ہے۔ جب وہ تناؤ محسوس کرتا ہے تو اسے اس سے قابو نہیں ہوتا، اسے بس خود کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت اسپتال کی راہداری میں وہ گھنٹوں بیٹھ کر خود کو قصوروار کہتا رہا تھا۔ گھر اس نے یہی بتایا تھا کہ سردی کی وجہ سے سیما کو بخار ہو گیا ہے، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے خود سنبھال لے گا۔ وہیں اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب سیما کے ساتھ رویہ دوبارہ اختیار نہیں کرے گا۔ جو ہو گیا وہ آخری بار ہوا ہے، اس کے بعد کبھی دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مجبور ہو جاتا تھا۔ جب بھی سیما کے وجود کی خوشبو اس کے قریب ہوتی، وہ اس کی جانب بڑھتا تھا اور سیما الگ ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کمرہ بھی الگ کر لیا تھا۔ کہرام دن بدن پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس نے تھیراپی بھی لی تھی، لیکن تھیراپسٹ نے اسے یہی کہا تھا کہ جو بھی جذبات ہیں وہ نارمل انسان والے ہیں،
اگر وہ یہ سب بھی محسوس نہیں کرے گا تو انسان نہیں رہے گا۔ جو وہ محسوس کر رہا ہے وہ سب نارمل ہے۔ پھر سیما، اس کا یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا۔ سیما اس کے سامنے سپاٹ چہرے سے رہتی تھی۔ وہ اسے ہر باہر بھی لے کر جاتا تو وہ یوں پھرتی کہ اس کی توجہ کہیں اور ہوتی۔ وہ اسے اس کے علاوہ سب کچھ دیکھتی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ اہم تھا، بس اہم نہیں تھا تو کہرام شاہ نہیں تھا۔ اس نے کبھی خود کو اتنا کمتر محسوس نہیں کیا تھا جتنا سیما اسے کرواتی تھی۔ وہ بٹی بٹی سی رہتی تھی، خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی، بات بات پر چونک جاتی تھی، اس کے قریب آنے پہ کانپ جاتی، دور ہو جاتی تھی۔ وہ سامنے کچھ تھی لیکن کہرام کو لگتا تھا اس کے اندر کچھ اور چل رہا ہے جو وہ کھل کر نہیں بتا رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھتا رہتا تھا، لاڈ سے، محبت سے، رسان سے، لیکن وہ انکار کر دیا کرتی تھی۔ انہی دنوں سے پتہ چلا کہ بیا اسلام آباد آ رہی ہے۔ اس کے 9ویں جماعت کے پیپرز ہوئے تھے۔ کچھ دن کے لیے فارغ تھی تو وہ سیما کے پاس آنا چاہتی تھی۔ کہرام کو اس بات پہ اعتراض نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے بیا کے آنے سے زندگی کچھ بدل جائے۔ اسے بیا ڈپریشن کا حل لگتی تھی۔ جب وہ ان کے گھر آ گئی تھی جو کہ فارم ہاؤس تھا، اس میں رونق لوٹ آئی تھی۔ وہ کہرام کے پیچھے رہتی تھی، اسے اپنے آپ میں الجھائے رکھتی تھی۔ کہرام ان دنوں بھول گیا تھا کہ سیما اور اس کے درمیان کچھ غلط ہو رہا ہے یا ان کی شادی خطرے میں ہے۔ وہ سب بھول گیا تھا، بس اس کی ساری توجہ بیا پہ تھی۔ اسے گھمانا پھرانا، کبھی سیما ساتھ چلی جاتی یا کبھی بیمار ہوں کہہ کر گھر رک جاتی۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، تیسری دنیا کی کھوج میں خلاؤں میں گھورتی رہنے والی لڑکی۔ اسلام آباد میں بارش کا معمول نہیں تھا۔ بادل ہوتے اور مینا برسنے لگتی۔ اس دن جب وہ کافی پی رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ لان سے شور آ رہا ہے۔ وہ کافی کا مگ لے کر بالکنی میں آ گیا۔ بیا لان میں بھیگ رہی تھی۔ وہ بس تبھی آیا تھا، کسی احساس کے تحت وہ رک گیا۔ بیا کو دیکھتے ہوئے وہ کسی اور سوچ میں مگن تھا۔ اسے احساس بھی نہیں رہا کہ وہ یہاں بیا کی آواز سن کر آیا ہے۔ وہ بس آیا اور رک گیا۔ بظاہر مسکان چہرے پہ تھی اور بیا کو دیکھ رہا تھا، لیکن دماغ کہیں اور ہی تھا۔ تبھی کچھ ثانیے کی دیری کے بعد اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے چونک کر اطراف میں دیکھا۔ بیا ابھی تک خود میں مگن تھی، لیکن پورچ سے داخل ہونے والی گاڑی میں بیٹھی سیما اسے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلی، وہ کہرام کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی اتری تھی۔ کہرام اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ بھی رہا تھا اور نہیں بھی، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ اس کے سر پہ آسمان آ گرا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔